بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. وآلہ وأصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، آج کی ہماری محفل سلطان الہند، امام الہند، معین الہند سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے ہے، اور ہندوستان کے ہر مسلمان پر یہ اس کا اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ غریب نواز کے احسانات کو کبھی فراموش نہ کرے. سلطان الہند غریب نواز ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ جن کی بدولت ہندوستان کے چپے چپے میں اسلام کی چمک اور رمک باقی ہے. آج سرکار غریب نواز کو وصال فرمائے 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن ان کی محبت میں لوگوں کے اندر کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ ہر زمانہ آتا ہے، ہر نئی نسل آتی ہے اور ان کی محبت کی فراوانی ویسی ہی نظر آتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ محبوب بندے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کبھی ختم نہیں فرماتا، ان کے نام کو، ان کے نشان کو ہمیشہ برقرار رکھتا. بہت ساری کرسیاں آئیں گئیں، کتنے حکومت کیے اور چلے گئے، کچھ تو بادشاہ آئے 40 سال 50 سال بھی حکومت کیے، لیکن اب ان کی تاریخ جاننے والے لوگ بھی کم رہ گئے. کسی حاشیے میں ان کا نام لکھا ہوگا، بلکہ دور کیوں جائے، فی الحال ہم زمانے کو دیکھتے ہیں 5 سال حکومت کرنے والا اتنے نشے میں، غرور میں، نہ جانے کیا کیا اپنے دبدبے دکھاتا ہے، لیکن جب اس کی میعاد ختم ہو جائے اور عمر ڈھلنے کو آ جائے تو پھر کسی اخبار کی چھوٹی سی کٹنگ میں بھی نام نہیں آتا، کسی کچرے کے ڈبے میں چلا جاتا ہے. تو یہ وہ حکومتیں ہیں جو طاقت کے بل بوتے پر آئیں یا پھر مال و دولت اور حرص و طمع کے بل بوتے پر آئیں، لیکن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت وہ ہے جو عشق رسول کے بل بوتے پر آئی، اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کے بل بوتے پر آئی، جس کی وجہ سے آج تک سینوں پر ان کی حکومت طاری ہے، جاری ہے اور ساری رہے گی انشاءاللہ. میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی ولادت سے لے کر مختصر سی تاریخ میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد آج عرس غریب نواز کا ایک میسج آپ کے درمیان نشر کرنا چاہتا ہوں. سنجر کا وہ علاقہ جہاں آپ کی ولادت ہوئی، تو آپ کو سنجری بھی کہا جاتا ہے. سنجر وہ ایک محلے کا نام تھا، ایک چھوٹی سی بستی جہاں پر آباد تھی. لیکن آپ کو بتاؤں وہ علاقہ ایسا ہے، تاریخ میں لکھا گیا ہے، میں نے اور دوسرے علاقوں کے بارے میں تو نہیں پڑھا، لیکن سنجر کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ پورے سنجر میں رہنے والا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس کی تہجد قضا ہوتی ہو. سنجر کا علاقہ ایسا تھا کہ ہر گھر کا ہر فرد تہجد کی نماز کا پابند تھا. جس محلے میں آپ کی ولادت ہوئی، ایک بار ایسا اتفاق ہوا، آپ کے والد حضرت غیاث الدین، نام سنا ہوگا، اتفاق ایسا ہوا کہ تہجد کو اٹھنے والے لوگ جو ہے وہ فجر سے پہلے اٹھتے اور اپنی تہجد کی نماز ادا کرتے، اس کے بعد تھوڑی تسبیح اور ذکر و اذکار کے بعد فجر کی اذان ہوتی، نماز پڑھتے. یہ وہاں کا معمول تھا. تو رات کو معمول کے مطابق جب سنجر کے لوگ تہجد کے لیے اٹھے تو زیادہ اجالا ہو چکا تھا، اجالا اتنا ہو چکا تھا کہ فجر محسوس ہونے لگ گئی. تو اسے بڑا افسوس ہوا اٹھنے والے کو کہ آج ہماری تہجد قضا ہو گئی، کہ غفلت ہو گئی. پھر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ہر کسی کو دیکھا، گھر سے کوئی نکل رہا ہے، کوئی ادھر سے نکل رہا ہے، جس سے بھی پوچھو تو پتا چل رہا ہے اس نے بھی تہجد نہیں پڑھی، اس نے بھی نہیں پڑھی، سب کی قضا ہے. اجالا اتنا ہو گیا. اتفاق سے سارے لوگوں کا یہ ہجوم جمع ہوتا ہوتا ایک گھر کی طرف آیا. ایک 95 سال کے بزرگ وہاں پر تھے، 95 ایئر. وہ تہجد کے لیے وہ اٹھے تو انہوں نے بھی اجالا دیکھا اور مجمع کو دیکھا کہ ہر کوئی پریشان ہے کہ آج ہماری سب کی تہجد کیسے چھوٹ سکتی ہے. تو اس بوڑھے بزرگ کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ ایسا کیسے ہو گیا، آج سب کے ساتھ اتفاق.
تو اس بزرگ نے کہا کہ میاں کون کہتا ہے کہ تہجد چھوٹ گئی؟ تہجد کا وقت باقی ہے ابھی۔ یہ گھڑیوں کا زمانہ نہیں تھا کہ گھڑی دیکھ کر کے فوراً پہچان لیں کہ 3 بج رہے ہیں 4 بج رہے ہیں۔ وہ تو آسمان کے اجالے کو دیکھ کر کے ہی وقت طے کرتے تھے۔ اس 95 سال کے بزرگ نے کہا کون کہتا ہے تہجد چھوٹ گئی؟ کہا میاں دیکھتے نہیں اتنا اجالا ہو گیا۔ اس بزرگ نے کہا یہ اجالا فجر کا نہیں ہے، کوئی اور اجالا ہے، یہ فجر کا اجالا نہیں ہے جو فجر ہوتی ہے۔ تو کہا اور کون سا اجالا ہے؟ تو وہ کہنے لگے چلو میرے ساتھ۔ سارا مجمع ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تو وہ ایک گھر سے اتنا اجالا آ رہا تھا، وہ حضرت غیاث الدین کا گھر تھا۔ رات کے وقت حضرت غیاث الدین ان کے گھر سے، ان کی چھت سے اتنا اجالا آ رہا تھا کہ لگتا تھا کہ صبح ہو چکی اور اکثر کی تہجد قضا ہو گئی۔ تو سب لوگ جب وہاں پر جمع ہوئے اور دروازے کو دستک دیا غیاث الدین باہر آؤ، جب وہ باہر آئے تو پوچھا کیا ہے تمہارے گھر میں؟ کہا آج بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام حسن رکھا گیا ہے، وہی غریب نواز کی ولادت تھی۔ جس گھڑی غریب نواز کی ولادت ہوئی، سنجر کا علاقہ جو رات کے وقت تھا وہ پورا روشن ہو چکا تھا۔ پھر مجھے بتاؤ میرے عزیزوں، غریب نواز جب ہند میں قدم رکھے تو پھر یہاں کفر و شرک کا اندھیرا کیسے رہ سکتا؟ ظاہر سی بات ہے انہوں نے جہاں قدم رکھا وہاں روشنی ہی روشنی آئی، اور 800 سال کے بعد آج ان کا ذکر جہاں کرتے وہاں بھی روشنی ہی روشنی، اجالا ہی اجالا ہے۔ تو یہ تو ولادت کا ان کا واقعہ تھا، جس شان سے مولا کریم نے ان کی ولادت عطا کی ہے۔ ان کے گھر میں ان کی ماں بھی پرہیزگار، ان کے والد بھی پرہیزگار، اور دونوں صحیح النسب سادات میں سے ہیں۔ حضرت غریب نواز حسینی سادات میں سے تھے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی اور والد بھی دونوں سادات میں سے تھے، لیکن آپ کی زندگی بہت تیزی سے جو بڑھتی گئی، آپ کی عمر 14 سال کی تھی جب ہی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے کندھوں پر ایک بڑا بوجھ آیا کہ اپنے گھر کو دیکھنا ہے اور بھی دیگر ذمہ داریاں ہیں۔ تو والدہ نے ان کے شوہر کی طرف سے جو وراثت ملی تھی وہ جلد سے جلد اپنے اولاد میں تقسیم کر دیا۔ حضرت سرکار غریب نواز کے وراثت میں ایک باغیچہ آیا جو انگوروں کا باغیچہ تھا، تو اس باغیچے کی دیکھ بھال آپ نے اپنا مشغلہ بنا لیا کہ اب میں اسی باغیچے کو دیکھتا ہوں اور اسی میں میرا گزر بسر چلے گا، جبکہ آپ حافظ قرآن ہو چکے تھے 7 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں باغیچے کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ایک اور حیرت انگیز چیز میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ باغیچے میں جاتے تو کرتے کیا تھے باغیچے میں جا کر بیٹھتے اور قرآن پاک کھولتے اور تلاوت اتنے اچھے انداز میں کہ سارے لوگ جھوم جائیں، قرآن پاک بھرپور تلاوت کر کے بند کرتے شام ہو جاتی۔ اتفاق ایسا کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دنوں کے بعد دیکھا کہ ان کے باغیچے میں جو پتے گرتے ہیں، کچرا گرتا ہے، جھاڑنا تو پڑتا ہے، تو آپ جب صبح آتے تھے تو سب کا سب جھاڑا ہوا ہوتا تھا، سب جگہ ایک جگہ جمع کیا ہوتا، درختوں کو پانی دیا گیا ہے اور سب کچھ باغیچہ صاف ستھرا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کون خادم مل گیا نیا، میں تو اکیلا باغیچے کی رکھوالی کرتا تھا۔ دوسرے دن آئے، دوسرے دن بھی پتے سب صاف ہے، درختوں کو پانی دیا گیا ہے۔ 3 دن تک آپ نے دیکھا، اس کے بعد آپ نے سوچا کہ کوئی میرے باغیچے میں داخل ہو رہا ہے، اور کون ہے جو میرے باغیچے میں یہ پتے سب کچرا اٹھاتا اور پانی بھی دے کر جاتا ہے۔ تو آپ نے ایک دن اچانک رات کے وقت باغیچے میں آنے کا ارادہ فرمایا۔ رات کے وقت باغیچے میں اچانک آئے تو پتوں کے جھاڑنے کی آواز آ رہی تھی، کوئی جھاڑو سے جھاڑ رہا ہے اور درختوں کو پانی دے رہا ہے۔ حضرت غریب نواز اپنے باغیچے کے دروازے کے قریب ہی کھڑے ہو کر کے پکارتے ہیں کہ جو کوئی بھی میرے باغیچے میں آیا ہے فوراً کے فوراً میرے پاس آ جائے، کون ہے وہ اور میری اجازت کے بغیر کون یہ جھاڑو جھاڑ رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے جھاڑنے کی آواز رک گئی، پانی کی آواز رک گئی، پھر آپ نے دوبارہ پکارا، تیسری مرتبہ پکارا تو سامنے کچھ شخصیات آئیں، وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ جنات تھے۔ ان کی شکلیں اتنی بڑی بڑی، وہ اپنے مخصوص لباس میں تھے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟
تم کون لوگ ہو؟ کہا ہم قوم جنات سے ہیں۔ کہا یہ میرے باغیچے کی صفائی تم کیوں کر رہے ہو؟ تم کیوں کر رہے ہو؟ وہ جنات کہتے ہیں اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے ہر شاگرد اپنے استاد کی کوئی خدمت ضرور کر سکتا ہے۔ کہا یہ کون سی نسبت ہے؟ کہا ہم برسوں سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، برسوں سے قرآن پاک، مومن بھی ہوتے ہیں جنات میں، کافر بھی ہوتے ہیں جنات میں، تو مومن جنات کی بات چل رہی ہے۔ ہم برسوں سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ہمیں تجوید کا علم نہیں تھا۔ صبح سے شام تک جو آپ باغیچے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم بغور اس تلاوت کو سن کر اپنی تجوید درست کرتے ہیں، ہمارے مخارج، ہماری تجوید درست ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے آپ ہمارے استاد ہیں اور استاد کے باغیچے کی صفائی کرنا کون سی بری بات ہے؟ میرے عزیزو، یہاں تو بابا لوگ بیٹھے ہوں گے 40 دن کا عمل کر کے جن کو قبضے میں کر لیں، موکل آ جائے، چراغ رگڑے تو آ جائے، کائے کے لیے میاں؟ ارے نہیں، کچھ کام کروائیں گے لوگوں کو، یہ بیوقوف بنانے کے کتنے بزنس چلتے رہتے ہیں۔ وہ تو سرکار غریب نواز قرآن کی تلاوت کریں تو جنات خدمت کے لیے حاضر ہو جائیں۔ میرے عزیزو، یہ بات بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، جنات سے کئی زیادہ پاور تمہیں عطا فرمایا، لیکن جو لوگ اپنی طاقت اور اپنی حیثیت کو سمجھے بغیر موکل اور جنات کو قبضے میں کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا عملیات کر کے خود کو تباہ کرتے ہیں، یہ خام خیالی ہے۔ ضرورت نہیں، تم اپنے پاور، اپنی طاقت کو بڑھاؤ۔ ذکر الہی سے تمہاری روح اتنی پاورفل ہو سکتی ہے کہ ہزاروں جنات تمہاری شاگردی پر فخر کریں گے، ہاں تمہاری غلامی اور تمہاری خدمت پر فخر کریں گے، یہ ضرورت نہیں۔ اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان واقعات میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں سفر زیادہ کیے۔ سفر یہ پکنک والا سفر نہیں ہے کہ ایسے ہی کہیں جا کر کے گھوم پھر کر کے آئیں، ان کا سفر دینی سفر ہوتا، جس جگہ سے گزرتے وہاں لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرتے، سب کو دامن اسلام سے وابستہ کروا کے جاتے۔ آپ نے اپنی زندگی پاک میں جو سفر کی وہ بغداد کا، نیشاپور کا، سمرقند، بخارا اور مصر، اس کے بعد مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، پیدل سفر کرتے تھے، پیدل سفر۔ آپ کے سفر کی جو مقدار ہے وہ 17 سال لگتی ہے، 17 سال۔ اور اس 17 سال میں ایسا نہیں کہ کنٹینیو سفر کرتے چلے جائیں، بیچ بیچ میں جن بڑے اولیاء کرام کی خانقاہیں آتی وہاں بیٹھتے، مجاہدے کرتے۔ کئی جگہ آپ کے چلے ہیں، مجاہدے عبادات کرتے ہوئے وہ اپنا سفر جاری رکھتے تھے۔ بغداد کا سفر کیا، نیشاپور کا سفر کیا، پھر ہارون ایک جگہ ہے وہاں پہنچے تو اپنے پیر و مرشد کو پایا، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کی صحبت میں خود مکہ اور مدینے کا سفر بھی کیا۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب آپ اپنے وطن لوٹے، کئی سال کے بعد بے قراری بہت زیادہ ہو گئی، آپ کو بے قراری بے چینی ہونے لگی، تو آپ پھر مدینے کے سفر پر چل پڑے۔ جب آپ مدینہ طیبہ کے سفر پر گئے تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضری دی، اور رات کو سو رہے تھے، خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ حسن معین الدین تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تجھے ہند کی ولایت عطا کی۔ ہندوستان وہ کبھی آئے نہیں تھے، ہندوستان آئے نہیں تھے۔ سرکار غریب نواز کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمیر کا نام بھی بتایا کہ یہ تمہارا مسکن ہوگا، یہ تمہارا ماما ہوگا، یہاں پر تم رہو گے۔ دوسرے دن حضرت غریب نواز فرماتے ہیں مجھے یہ وسوسہ تھا کہ یہ سفر کیسا ہوگا، راستہ کیسا ہوگا، یہ اجمیر ہے کون سی جگہ، کون سا علاقہ ہوگا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کر اپنے قیامگاہ پر آئے، سوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر راستے کا نقشہ ان کے سامنے رکھا، کون سے راستے سے وہ گزریں گے، کہاں کہاں سے جائیں گے۔ میرے عزیزوں، اتنی بات ہے کہ میرے آقا جب کسی کو نوازتے ہیں تو ساری سہولیات کے ساتھ نوازتے ہیں۔ اسی وجہ سے غریب نواز کا ایک لقب ہے عطائے رسول، سنا ہوگا نا آپ نے، عطائے رسول۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آقا نے انہیں یہاں بھیجا ہے۔
اگر رسول پاک کی سب سے بڑی عطا ہندوستان والوں کے لیے کوئی ہے تو غریب نواز کی شکل ہے. میرے آقا نے انہیں بھیجا، ورنہ تو وہ ہمیشہ مدینے میں رہ جاتے، حضور کی بارگاہ میں وہیں پر رہ جاتے، وہ رہنے کے لیے گئے تھے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بشارت فرما کر یہاں بھیجا. اور جب یہاں آئے میرے عزیزوں، اب یہاں زندگی کے اصل چیلنج شروع ہوتے ہیں. اس جگہ میرے آقا نے انہیں اتارا جہاں لوگ اجنبی تھے، ناآشنا تھے. ہمیں پتا ہے کہ آج ہمیں لوگ بلاتے ہیں تو پہلے سے ہمارے جانکار لوگ بلاتے ہیں. ہم اجنبیوں کے بیچ کہاں جاتے ہیں؟ ہمارے چاہنے والوں کے درمیان جاتے ہیں، ہم سے محبت کرنے والوں کے بیچ جاتے ہیں، اور پھر وہ شاندار استقبال کرتے ہیں. تو یہ کمال کی بات نہیں کہ ہم اپنے چاہنے والوں کے بیچ میں جا رہے ہیں، وہ ہماری استقبال اور محبت میں پلکیں بچھا رہے ہیں، پھول اور پتے ہمارے اوپر بکھیر رہے ہیں. یہ کمال کی بات نہیں. سرکار غریب نواز ایسے علاقے میں آئے جو اجنبی تھا، صرف اجنبی ہی نہیں بلکہ دشمن اسلام بھی تھا. ایسے علاقے میں آپ نے قدم رکھا. لاہور سے ہوتے ہوئے داتا گنج بخش کے دربار سے دلی پہنچے. اور دلی بھی آپ جانتے ہیں کہاں غریب نواز کا قیام تھا. اس زمانے کا ایک بڑا جابر اور دبدبا رکھنے والا راجا جس کو کھانڈے راؤ کہا جاتا تھا، اس کے قلعے کے بالکل سامنے ہی حضرت غریب نواز کا ٹینٹ لگا ہوا تھا. حضرت سلطان غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ دلی وہاں پر آئے. صرف آپ نے 3 دن تک وہاں پر عبادت کی. آپ کی عبادت سے لوگ اتنے متاثر تھے کہ کھانڈے راؤ کے جتنے اکثر سپاہی تھے وہ آپ کی غلامی میں شامل تھے. ایک بعد دیگرے دلی میں یہ شہرہ ہو گیا. دلی میں یہ بات پھیل گئی، مشہور ہونے لگی. تو اب لوگ جوک در جوک آتے اور آپ کا چہرہ پاک دیکھتے، اور آپ جس پر نظر ڈالیں وہ دائرہ اسلام میں آ جاتا، اس کا دل جاری ہو جاتا. یہ کئی دن تک دلی میں آپ رہ کر یہاں سے آپ نے اجمیر کے سفر کا ارادہ فرمایا. اجمیر کا سفر میرے عزیزوں، دلی سے اجمیر کتنے کلومیٹر ہوگا آپ دیکھ لینا، لیکن اتنے سفر کے درمیان آپ نے 7,000 لوگوں کو کلمہ پڑھایا. تمہارے ہمارے سفر اور ہے، غریب نواز کا سفر اور ہے. وہ جدھر سے گزرے لالا زار بناتے، گل و گلزار بناتے. اب اجمیر معلیٰ پہنچنے کے بعد اصل زندگی کی شروعات یہاں ہوتی ہے. یہاں کون کون سے چیلنجز تھے آپ کے ساتھ، کیسے کیسے مقابلے تھے. یہاں پرتھوی راج ایک غرور اور گھمنڈ اور نشے میں ملوث ایک بار راجا تھا. اسے بڑا غرور تھا اور مسلمان نام سے چڑھتا تھا، نفرت رکھتا تھا، اور اسی کے علاقے میں غریب نواز کو آباد ہونا تھا. ہم تو دیکھتے ہیں کہ سیکولر لوگوں کا دامن تھام لیتے ہیں. سیکولر لوگوں کے آس پاس جا کر کے ہم اپنا کچھ مقام بنا لیں گے، اور غریب نواز تو RSS کے بیچ میں آ گئے، کٹر لوگوں کے درمیان آئے. اور اس کے بعد سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجمیر معلیٰ پہنچنے کے بعد جن مصیبتوں کا سامنا کیا وہ ایک دو نہیں، وہ بہت ہے. آپ جہاں بیٹھے وہاں سے اٹھایا جاتا، آپ جہاں خیمہ لگائے اس کو توڑ دیا جاتا. کئی مرتبہ یہ آپ کے ساتھ مصیبتیں ہوئی. پھر اللہ رب العزت نے آپ کو وہ قوت عطا کی، آپ نے اپنی کرامات سے ثابت کر دکھایا. رسول اللہ کا یہ شہزادہ اب ہندوستان میں اپنے پرچم لہرانے آیا ہے. آپ کے ساتھ جو معاملات ہوئے اس میں مشہور اجے پال جوگی کا جادو سے مقابلہ کرنا، اور پھر انا ساگر کے پاس ایک مندر تھا جس میں خصوصیت کے ساتھ صرف راجہ داخل ہو سکتا تھا اور کوئی نہیں، اور اسی کے آگے آپ کا ٹینٹ لگا ہوا تھا. آپ انا ساگر سے وضو کرتے تھے تو سارے پجاری بادشاہ سے یہ شکایت کرتے کہ یہ ایک مسلمان فقیر آیا ہے اور پانی کو وہ چھوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پانی ہمارے لیے ناپاک ہو جاتا ہے. یہ چھوت اچھوت کا تو ان کا ہی قانون ہے، منوسمرتی کا. منوات لوگ یہ آج سے نہیں، یہ بہت پہلے سے. یہ تو آج بڑے سیکولر بڑے گھوم رہے ہیں، ورنہ تو انہوں نے دلتوں کے کانوں میں گرم تیل بھی ڈالے. اگر کوئی دلت ویدوں کو سن لیتا اس کے کان میں کھولتا ہوا تیل ڈال دے. تو یہ تو ان کی حکومتیں ہیں، اور وہی چیز یہ ابھی بھی لانا چاہتے ہیں، چھوت اچھوت. یہ ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں.
سب کی برابری کی بات کرتے ہیں. ذرا اپنے دامن میں جھانک کر کے دیکھیں, یہ بالکل کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. مسلمان کسی کو برداشت نہیں کرتے, تم کون سا برداشت کرتے؟ ان کے جو کٹر واد لوگ ہیں. الحمدللہ اسلام وہ ہے جس نے ہر ایک کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھا ہے. ہمارے پابندی ہے, ہر ایک کے لیے اسلام نے دروازہ کھلا رکھا ہے. ہماری مسجد کا امام ہونے کے لیے پٹھان ہونا شرط نہیں, سید ہونا شرط نہیں, شیخ انصاری ہونا شرط نہیں, بس اللہ کے کلام کو صحیح پڑھنا جانتا ہو. پھر وہ کسان کا بیٹا بھی ہو تو ہمارا امام بن سکتا ہے. یہ بھید بھاؤ ہمارے یہاں نہیں ہے. بہرحال حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناپسند آئی. آپ کو وضو کرنے سے بھی روکا جاتا تھا. آپ نے صرف اپنے ایک کوزے میں پورا ناساگر بھر لیا تھا, پورا تالاب سوکھ گیا تھا. یہ تاریخی روایات ہے. آج جا کر دیکھو تالاب اور ایک کوزہ ایک کٹوری کتنی ہو سکتی ہے. لیکن اللہ والے جب چاہے کسی سمندر کو کسی کٹوری میں جمع کرے اور کسی کٹوری کے پانی کو چاہے تو سمندر بھی بنا دے. اللہ تعالیٰ انہیں طاقت و قوت اور تصرف عطا کرتا ہے. ہوا یہ کہ جب واویلا بچ گیا تو آپ سے معافی تلافی کیا وہاں کے لوگوں نے کہ ہمارے بچے, ہمارے مویشی, ہمارے جانور بھوکے پیسے ہو جائے. آپ نے دوبارہ اس کٹوری کو اس پہ ڈال دیا, وانا ساگر ویسی ہی کا ویسے بھرا رہا. میرے عزیزوں, کرامات تو غریب نواز کی بہت ہے, لیکن ایک چیز مجھے میرے مطالعے میں یہ نظر آئی کہ یہ مقابلہ جو کرتے ہیں ہر زمانے میں, کاش غریب نواز کسی ایک کو اپنا اب ہندوستان میں جانشین بنائے اور اس کی قیادت میں سارے مسلمان جمع ہو جائیں. جیسے غریب نواز نے اللہ کے توکل اور حضور کی محبت کے بھروسے ان سے مقابلہ کیا اور حق کا اعلان کرتے رہے. ہوا یہ تھا کہ پرتھوی راج کو غرور اتنا تھا, گھمنڈ اتنا تھا, کتنی کرامتیں غریب نواز کی دیکھا, سیم ابو جہل کی طرح تھا. سامنے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ درویش بڑا پاورفل ہے, اس کے بیٹھانے سے اونٹ اٹھتے نہیں ہیں, یہ چاہتا ہے تو انا ساگر پورا کٹوری میں بھر لیتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی طاقت و قوت کو دیکھ کر کے اسلام میں آ جائے اور غلامی قبول کر لے. لیکن جس کو نشہ ہو, گھمنڈ ہو, غرور ہو, وہ جلدی راہ حق کی طرف آتا نہیں, ہدایت اسے ملتی نہیں. اس نے ایک بہت بڑے مہنت کو بلایا. اس کا مقابلہ عام آدمی تو نہیں کرے گا. اب ہم بھی اپنے کسی بڑے پجاری کو بلاتے ہیں. اس نے اپنے پنڈتوں میں سے جو ایک بہت بڑا مہنت تھا اس کو بلایا. اس کا نام تاریخ میں رام دیو لکھا ہوا ہے, یہ والا نہیں. ہاں, وہ جو تاریخ میں ہے جس کو لکھا گیا وہ دونوں آنکھ والا تھا. تو پرتھوی راج نے اس کو بلایا اور کہا کہ بابا جی ایک فقیر آیا ہوا ہے, اس کا مقابلہ آپ کو کرنا ہے شاستروں سے, ویدوں سے, کتابوں سے. تو اس رام دیو کو بھی معلوم تھا, اس نے سن رکھا تھا حضرت غریب نواز کے متعلق. کہا کہ وہی فقیر ہے جو اونٹوں کو بٹھایا تھا. کہا وہی. کہا یہ میرے بس کی بات, میں نہیں کروں گا. تو راجا نے فورس کیا, اصرار کیا کہ نہیں, عزت کا سوال ہے, مقابلہ کرنا ہوگا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, میرے ساتھ 250-300 پنڈت اور بھی بھیجو, اور میں جو ہے جادو سے مقابلہ کروں گا, منتر پڑھوں گا, اور اس فقیر کا کوئی بھی کام میرے اوپر یا ہمارے پنڈتوں پر اثر نہیں کرے گا. کہا ٹھیک ہے. 250-300 پنڈتوں کو بھیجا ہے. یہ وہ وقت تھا جب سرکار غریب نواز عصر کی نماز میں مشغول تھا. یہ اپنی فوج لے کر کے منتر پڑھتے ہوئے سارے لوگوں سے کہا میں جو پڑھ رہا ہوں وہی پڑھتے رہنا, اس لیے کہ اس فقیر کا کوئی بھی حرکہ, کوئی بھی کام تم پر اثر نہیں کرے گا, کوئی حملہ تم پر اثر نہیں کرے گا, اور میرے ساتھ چلتے رہنا. سب پوری کی پوری فوج آئی ہے کس سے لڑنے کے لیے؟ ایک غریب نواز سے, ایک معین الدین سے. آپ عصر کی نماز میں مشغول تھے. آپ کے خادم نے دیکھا کہ یہ جادو کے کچھ وہ منتر پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. نماز سے سلام جیسی حضرت نے پھیرا تو خادم نے کہا کہ حضور اتنی بڑی جماعت آ رہی ہے اور سامنے سامنے ایک بڑا کوئی مہنت آ رہا, اور وہ کچھ ورد کرتے ہوئے آ رہے ہیں. حضرت غریب نواز نے انہیں بٹھایا, حصار کھینچا اور کہا بیٹھے رہو, ان کا کچھ بھی اثر نہیں کرے گا. کوئی بات
کام نہیں آئے گا تو آپ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ چلتے 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 مصلی کے قریب آ گئے اور اس کے بعد کہا کہ ہماری طرف دیکھو، ہم سے مقابلہ کرو. حضرت غریب نواز نے بغیر دیکھے اپنے خادم سے کہا کہ اس سے کہو واپس چلے جائے، ہماری عبادت میں دخل اندازی نہ کرے، خلل اندازی نہ کرے. تو خادم کی بات سن کر کے وہ آگ بگولا ہوا اور کہا کہ میں اس سے بات کرنے آیا ہوں، گرو سے، غلام سے نہیں، گرو مجھ سے بات کرے. حضرت غریب نواز نے اپنا چہرہ پہ پھیر لیا. اس وقت آپ کی آنکھوں میں جلال کا اثر تھا، جلال کا اثر تھا. اور جیسے ہی آپ نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنکھیں کیا ملی، اس کے ہاتھ پاؤں میں کپ کپی تاری ہو گئی، راشا تاری ہوا. اچانک وہ کانپنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد غش کھا کر کے نیچے گر پڑا، بے ہوش ہوا. آپ نے پانی منگوایا اور اس کے سینے پر پانی کا چھڑکاؤ کیا. تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں تو آیا، لیکن جو پتھر ہاتھ میں آتے تھے پنڈتوں کو مارتا تھا، پجاریوں کو مارتا تھا. اتنا مارا کہ کسی کی ناک پھٹی، کسی کی پیشانی پھٹی اور کسی کے دانت ٹوٹ گئے. جو 250 کی فوج آئی تو یہ سرکش گھوڑا ہر ایک کو مارے جا رہا ہے. تو سارے لوگ پریشان ہو کر رائے فرار اختیار کی اور راجا کے پاس پہنچے اور کہا جس کو آپ نے گرو بنا کر بھیجا تھا وہی ہماری کٹائی کر رہا ہے، دھلائی کر رہا ہے اور پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے. حضرت غریب نواز نے دیکھا کہ یہ تنہا بے قابو گھوڑے کی طرف بھدک رہا تھا. آپ نے خادم سے کہا کہ اس کو میرے قریب لا. اس کو خادم نے پکڑ کر قریب لا. حضرت غریب نواز نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے. اتنا ہاتھ پکڑنا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ حضرت غریب نواز کے قدموں میں گر گیا اور کہا مجھے غلامی میں قبول کرو. جس کا دل بدلنا ہو یا اللہ تعالیٰ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے. آپ نے اٹھایا اور سینے سے سینہ لگایا. اللہ سینہ لگنا تھا کہ اس کی دنیا بدل گئی، دنیا بدل گئی. معرفت اور پتہ نہیں کتنی منزلیں غریب نواز نے صرف سینہ لگا کر کے طے کرا دیا. اور اس کے بعد آپ نے شادی دیو اس کو کہنا شروع کیا. آج بھی تاریخ میں لکھا ہوا شادی دیو کے نام سے، شادی دیو. حضور غریب نواز کی غلامی میں رہے زندگی بھر. عزیزان گرامی اوقات، یہ بات میں نے اس لیے بھی عرض کی، قوت اسلام کو ختم کرنے کے لیے بڑی بڑی طاقتیں آئی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے تو جو مقابلے کے لیے آتا ہے اسی کو اپنے حرم کی پاسبانی کے لیے بھی چن لیتا ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا حرم کو پل گئے پاسبان صنم خانے سے. یہ کوئی بات بعید نہیں ہے. لہذا یہ سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کی وہ چند جھلکیاں ہیں. آپ نے اپنی زندگی پاک میں عدل و انصاف کو ہمیشہ قائم رکھا اور ہمیشہ جس بات کا اعلان کرتے تھے وہ یہی کہ لوگوں انصاف کرو، لوگوں انصاف کرو. کس چیز سے؟ اپنی ذات کے ساتھ، اپنے پڑوس کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ. ایک لفظ انصاف ایسا ہے جو پوری کائنات میں پھیلایا جا سکتا ہے. آپ اپنے بغل والے کے ساتھ انصاف کرو، کوئی تیسرے کے ساتھ انصاف کرے. انصاف کا مطلب یہی ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مشن تھا کہ ہر کوئی انصاف قائم رکھے اور جو ظلم کرے گا اس کے ساتھ پھر ان کا مقابلہ بھی تھا، ان کا سامنا بھی تھا. میرے عزیزوں، پرتھوی راج کے ساتھ آپ نے کئی مرتبہ کوششیں کی اور کہا کہ تو اپنی یہ حرکتیں چھوڑ دے. اب دیکھ اجمیر آدھے سے زیادہ ایمان لا چکا ہے، غریب نواز کی غلامی میں آ چکا ہے. اپنی ایک حویلی پر وہ چڑھ کر روزانہ حضرت غریب نواز پر حملے کرنے کے روزانہ پلاننگ بناتا تھا. ایک تو نہیں، روز پلاننگ. اور جتنی پلاننگ بناتا تھا اتنا غریب نواز کی غلامی میں لوگ زیادہ سے زیادہ داخل ہوتے تھے. جب جب وہ نئی پلاننگ کرتا آپ کی شہرت میں اور اضافہ ہوتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے. اس ظالم نے کئی پلان کی، پتہ نہیں کس کو پکڑ کر کے لاتا تھا، پیسے دے دے کر کے آدھے پیسے اس کے ویسے ختم ہو گئے غریب نواز کے خلاف کام کرنے پر. لیکن میرے عزیزوں، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ نے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چٹھی لکھ کر بھیجا کہ آپ سدھر جا، وقت زیادہ ہو چکا. یہاں تک کہ اس کی ماں تھی، ماں نے بھی سمجھایا کہ بیٹا اس درویش سے، اس فقیر سے لڑنا تیرے بس کا کام نہیں. اس نے اپنی ماں کو بھی ٹھکرایا اور اسے مار کر ایک جگہ خاموش بٹھایا.
میرے عزیزوں، ایک دن ایسا آیا کہ حضرت غریب نواز کے پاس اس نے پولیس بھیجی، اس زمانے کی پولیس میں تو بھیجا، آپ جب عبادت کر رہے تھے، اور وہ سارے کے سارے آ کر کے کیا کہتے ہیں کہ ایک دن کا ٹائم ہے تمہارے پاس، یہ علاقہ خالی کر دو، یہ پورا کا پورا علاقہ خالی کر کے چلے جاؤ۔ سرکار غریب نواز کو ایک پیغام لے کر کے جس کی پرتھوی راج کی پولیس آئی، حضرت غریب نواز نے ان کی طرف نظر بھی نہیں، التفات نہیں کیا، پھر انہوں نے زور زور آوازوں سے پکارنا شروع کیا، تو خدام جو تھے انہوں نے کہا کہ حضور یہ زیادہ ہی بول رہے ہیں اور ہمیں اجمیر خالی کرنے کا آرڈر آیا، کیا کیا جائے؟ آپ نے آنکھ بند کیا اور کہا میں نے اس کو گرفتار کیا ہے اور شہاب الدین غوری کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ فارسی کا آپ نے لفظ استعمال کیا تھا کہ میں نے اس کو زندہ گرفتار کیا ہے اور دے دیا ہے، یہ آپ کی زبان سے نکلا تھا، حالات اچانک بدل گئے۔ دوسرا دن تھا، شہاب الدین غوری بادشاہ اسلام، یہ شکست کھا کر جا چکے تھے اس سے قبل ہندوستان سے کئی راجوں سے۔ اچانک شہاب الدین غوری ایک وقت اپنے محل میں اپنے حرم میں آرام کر رہا ہے، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ آیا، اور اس بزرگ نے کہا کہ شہاب الدین اٹھو، اللہ نے فتح اسلام تیرے ہاتھ میں رکھی ہے، ہند کی طرف چل۔ تو اس نے خواب دیکھا اور بزرگ کی یہ بشارت سنی اور اپنے لوگوں میں مشورہ کیا اور سبوں نے اتفاق کیا کہ چلتے ہیں، اور نکل پڑے۔ اور جیسے ہی شہاب الدین غوری کی فوج نکلی، پرتھوی راج کو خبر ہو گئی، اس نے غریب نواز کا پیچھا چھوڑا اور اپنی فوج جمع کرنا شروع کیا، جتنے چھوٹے موٹے راجے تھے سب کو جمع کر لیا، 3 لاکھ کی فوج جمع ہوئی، ندی کے کنارے جمع ہو گئے، اور شہاب الدین غوری جب پہنچے تو دونوں کا مقابلہ ہونا تھا، اور اس وقت اعلان یہ ہو رہا تھا پرتھوی راج کی طرف سے کہ صبح سے دوپہر تک ان کا سب کا صفایا ہو جائے گا اور رات کو ہم جشن منائیں گے، اعلان ہو رہا تھا۔ لیکن جب لڑائی شروع ہوئی تو اتنی گھمسان کی تھی کہ اس کی فوج بھاگنے پر مجبور ہو گئی، آدھی ادھر آدھی ادھر، اور کتنے تو ختم ہونے لگ گئے۔ اب اسے لگا کہ یہ لڑائی آسان نہیں ہے۔ شہاب الدین غوری 1,30,000 کی فوج لے کر آیا اور 3 لاکھ کی فوج سے لڑ رہا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جمے نہیں رہ سکے۔ پھر اس جنگ کا حال ایسا ہوا کہ بڑے بڑے راجے مہاراجے گرفتار ہوتے گئے۔ شام سے پہلے پہلے اسی گھمنڈ اور غرور میں نشے میں چور بادشاہ پرتھوی کو سپاہیوں نے گرفتار کیا اور زندہ پکڑ کر شہاب الدین غوری کے حوالے کیا، اور وہاں پر جب گرفتار کر کے دے رہے تھے تو ایک بزرگ وہاں پر سامنے کھڑے تھے اور کہا کہ شہاب الدین یہ میں نے تجھے گرفتار کر کے دیا ہے، اس کو قرار واقعی سزا دے دے، اس لیے کہ اس کا غرور نہیں کم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ چپل والے لوگ ہوتے ہیں تو جب تک وہ کھاتے نہیں ہیں سدھرتے نہیں۔ کچھ لوگوں کو گندی بدبو کی اس کا شوق ہوتا ہے، جب تک وہ نہ سنگھاؤ تو بیماری سے ہی نہیں بنتی۔ تو غرور اور تکبر والوں کے لیے سزا ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ درست نہیں ہوتے۔ تو آپ شہاب الدین غوری کے ہاتھ میں گرفتار کر کے دے دیا۔ ایک بزرگ کھڑے تھے، ان کو دیکھا اس نے، اور پھر فوج میں سے وہ بزرگ تھے، فتح ہوئی، اور یہ پہلی فتح تھی شہاب الدین غوری کی ہند میں، اور یہاں سے سلطنت اسلامیہ کی ابتدا ہوئی۔ فتح کرنے کے بعد شہاب الدین غوری سیدھے واپس دلی کی طرف پلٹ رہا تھا تو اجمیر مقدس پہنچا، جمعہ کا وقت تھا، ایک مسجد میں لوگ نماز کے لیے بھرپور جمع تھے، تو شہاب الدین اسی مسجد میں حاضر ہوا۔ نماز کے لیے ایک بزرگ آئے، نماز پڑھنے کے بعد جب انہوں نے چہرہ پھیرا تو دیکھا یہی بزرگ جو خواب میں بھی آئے تھے، یہی وہ بزرگ ہے جو میدان میں بھی آئے تھے۔ کھڑا ہوا اور لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ معین الدین حسن چشتی ہے۔ میرے عزیزوں، غریب نواز نے شہاب الدین کو سینے سے سینہ لگایا اور کہا میں نے اپنا کام مکمل کر دیا، اب تو اپنا کام جاری کر دیا۔ میرے عزیزوں، اب یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے، صوفیہ کرام کا مقام صرف یہ نہیں ہے کہ چلا کاٹے اپنی خانقاہ میں بیٹھے رہے، بلکہ حکومت کی اصلاح کرنا یہ صوفیہ کا کام ہے۔ بادشاہ تو بادشاہت کرے گا،
وہ نظام نافذ کرے گا. لیکن صوفیہ کو اللہ نے جو طاقت دی ہے وہ صرف اور صرف یہاں پر آج جس کو صوفی کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے. صوفیہ اکرام اگرچہ دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں لیکن وہ حکومت اور سیاست کی اصلاح کے لیے بھرپور کوشش بھی کرتے ہیں. آج ضرورت ہے ہندوستان میں سرکار غریب نواز کی نیابت کرنے والے صوفیہ کی. صرف اور صرف وہ صوفی نہیں جو مودی کے قدموں میں بیٹھ کر کے اس کی لمبی عمر کی دعا کرے اور 4-5 ہزار روپے لے کر گھر پہنچ جائے. ہاں یہ مسیحا ہے مودی جی ہمارے. تو میں اس صوفی کی بات نہیں کر رہا. صوفی وہ ہے جس کے دربار میں ننگے پاؤں وقت کا اکبر بھی حاضر ہوتا تھا تو وہ اپنی مسجد سے نہیں اٹھتے تھے. سرکار غریب نواز جو صوفی تھے وہ دنیا دار صوفیوں کے لیے نہیں. عزیزان گرامی وقار، اب یہاں پر ایک میسج میں یہ دینا چاہوں گا. سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ سیم یہی چیز حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے موقع پر میں نے تقریب میں بتایا تھا کہ حضرت غوث پاک کی کرامات تو آپ نے سنی ہے لیکن حکومت کی اصلاح جو آپ نے فرمائی وہ بھی کبھی سنا؟ سیاست میں آپ کا کیا رول تھا یہ بھی سنا؟ وقت کے خلیفہ اور گورنروں کی اصلاح کیسے غوث پاک نے کی ہے؟ میرے عزیزو یہ سسٹم کو درست کرنا یہ بھی صوفیہ اور علماء کا کام ہے. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان تمام معاملات میں بولیں گے تو اچھا نہیں ہوگا، سیاست کے معاملات وہ لوگ جانے ہم لوگ. یہ پاپائیت نہیں ہے اسلام میں جو عیسائیوں نے کیا ہے. عیسائیوں کے ہاں ایک سسٹم بن گیا کہ جو پاپ ہوگا وہ صرف اور صرف مذہب میں رہے گا اور جو سیاست کریں گے وہ پاپ نہیں بنیں گے، جو پاپ ہوگا وہ سیاست نہیں کرے گا. انہوں نے ڈیوائڈیشن کر کے رکھا ہے. اسلام اس بات کی طرف نہیں لے جاتا. اسلام میں جو خلیفہ وقت تھا وہی مسجد کا امام بھی تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے مسجد نبوی شریف کے امام بھی ہے، ہزاروں کے پیر بھی ہے، وہی رسول اللہ کے جانشین بھی ہے اور پھر پوری امت کے باغ ڈور سنبھالنے والے سلطان بھی ہیں. تو یہاں پر ہمارے یہاں ان تمام چیزوں کو الگ نہیں کیا گیا. یہ تو اب وقت کے حالات ایسے ہیں کہ علماء نے اور مشائخ نے اور صوفیہ نے اس سے کنارہ کشی کر لی. میں کہتا ہوں کہ ہمیں بھی اس بات کا شوق نہیں ہے کہ ہم کرسی پر بیٹھ جائیں، پارلیمنٹ میں چلے جائیں. شوق اس بات کا نہیں رکھتے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر کہیں فساد ہو رہا ہو تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنا یہ علماء کا کام ہے. آپ نہیں اصلاح کریں گے تو کون اصلاح کرے گا؟ وقت کے خلفاء اور سلاطین کو ہم نے دیکھا ہے اگر وہ فاسق و فاجر ہوتے اور زیادہ سرکش ہوتے تو اپنے اپنے وقت کے علماء نے ان کی نکیل تھامی ہے اور انہیں سیدھے راستے پر لانے میں پوری بھرپور کوشش کی ہے. امام احمد بن حنبل اگرچہ 3 بادشاہوں سے کوڑے کھائے لیکن حق بات بولنا کبھی نہیں چھوڑا کہ اگر وہ خلیفہ وقت یا بادشاہ اسلام بگڑتا ہے اور راستہ ٹریک چینج کرتا ہے تو انہوں نے اپنی ذمہ داری کو بھرپور نبھایا ہے. آج یہ نہیں ہو پا رہا ہے. آج کے حالات دیکھیں آپ کہ ہندوستان کی سرزمین پر یہ کسی نے تو اپنی ذمہ داری نہیں محسوس کی ہوگی، شاید اسی لیے ڈس بیلنس ہو گیا معاشرہ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 2 جماعتیں اگر درست ہو جائیں تو پوری امت درست ہوگی. 2 جماعتوں کی اگر اصلاح ہو جائے تو ساری امت صحیح ہو جائے گی. وہ 2 جماعتیں کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک امیروں کی جماعت اور ایک علماء کی جماعت. یہ امت کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ایک بھی پنچر ہوا تو امت رک جائے گی، اس کی ترقی رک جائے گی. یہاں ہو یہ گیا ہے کہ امیروں نے عیش کو اپنی زندگی سمجھ لیا، ان کا تو دین میں حصہ ہی نہیں. وہ اپنا سارا مال کہاں خرچہ کر رہے ہیں آج سب کو پتا ہے. اور ایک طرف علماء کرام ہیں، دونوں کے درمیان اتنا تفاوت ہو گئے، اتنی دوری ہو گئی ہے کہ علماء نے، میں سب کی بات نہیں کرتا، جن لوگوں سے امیروں سے انہوں نے تعلق رکھا بھی ہے تو صرف اپنا گھر بنانے کے لیے یا اپنی گاڑی بنگلے بنانے کے لیے، اپنا بینک بیلنس بنانے کے لیے. کسی ایک عالم کا کسی امیر سے تعلق ہو بھی تو فقط دین مصطفیٰ کے لیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے لیے. اور اگر اپنی دنیا بنانے کے لیے تعلق رکھتا ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں وہ اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھی ہے. یہ ہمارے
اسلاف نے ہمیں اصول طے کر کے دیے. میرے عزیزوں، آج دل میں تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ وہی لہلہاتا چمن ہے جس کو غریب نواز نے سجایا تھا. سرکار غریب نواز کا بنایا ہوا یہ چمن، یہ گلشن، لیکن یہ خزاں رسیدہ ہو گیا. اس کو دیکھو جگہ جگہ سے لوگ اس طرح سے نوچ رہے ہیں، جگہ جگہ سے اس کو ویران کر رہے ہیں. اس ہندوستان کی امیج آج پوری دنیا میں خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چند آتنکیوں کی وجہ سے، چند زہریلے لوگوں کی وجہ سے، چند کٹر باد لوگوں کی وجہ سے. غریب نواز کے امن کا ماحول کہاں چلا گیا؟ آج انہوں نے زہر اتنا بھر دیا ہے، اتنا بھر دیا ہے، میں کیا بتاؤں میرے عزیزوں. ان کو اب ہماری ٹوپیاں گھڑنے لگ گئی، داڑیاں چبھنے لگ گئی، دوپٹے ان کے پیٹ میں درد کرنے لگ گئے عورتوں کی. یہ زہر کیا ہے؟ اور کہنے کو تو ہندوستان ہمارا پوری دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریٹک کنٹری ہے، سب سے بڑا جمہوری ملک ہے، لیکن حالات جمہوریت، کون سی جمہوریت، کون سے ڈیموکریٹک. یہاں تو سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ فاشسٹ تنظیمیں آج برسر اقتدار ہے. انہوں نے زہر اتنا کھول رکھا ہے، اتنا زہر کھول رکھا ہے. میں آج کی بات بتاؤں، ابھی میں آ رہا تھا ممبئی، ابھی پہنچا ہوں 8:30 بجے. جس ایئرپورٹ سے میں سوار ہو کر کے اپنی فلائٹ میں آ رہا تھا، اکثر تو ہوتا ہے یہ تعصب کی نگاہ سے دیکھتے ہی، لیکن ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. میرا اگر لباس تمہیں چبھتا ہے تو اور چبھاؤں گا، گڑتا ہے تو اور گڑاؤں، اس لیے کہ میں نے چوروں کا لباس نہیں پہنا ہے. یہ رسول اللہ کی سنت ہے. تمہارے جلنے کڑنے اور گڑنے سے میرا کچھ فرق نہیں پڑتا. جب یہاں ہندوستان میں لوگ ننگے رہ سکتے ہیں تو میں امامہ کیوں نہیں پہن سکتا؟ نہیں ہے. ہندوستان میں آزادی ہے، کچھ نہ پہنو تو بھی کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے. وہ گرو لوگ بھی ہیں جو کچھ بھی نہیں پہنتے ہیں، ان کا لباس بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے جا کر کے کہیں پر چھیڑ چھاڑ نہیں کیا کہ کم سے کم انڈر ویئر پہن لو، فلاں کر لو. ہم نے کبھی نہیں کہا. نہیں، تمہارے مذہب کی آزادی ہے، تمہیں نہیں پہننا نہ پہننا. لیکن آج اس زہر کو ایسا پھیلایا گیا ہے میرے عزیزوں. ایئرپورٹ میں لباس چیک کرتے ہیں یا پھر کوئی میٹل چیک کرتے ہیں، یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. بڑی بڑی 5 کلو کی جینس جو ہے وہ میٹل ڈیٹیکٹر سے اور ان کی مشین سے چیک ہو جاتی ہے، لیکن 50 گرام کی ٹوپی چیک نہیں ہوتی، اس کو اسکریننگ کرنا پڑتا ہے. بہرحال ہم تو اپنے امامہ شریف میں ہوتے ہیں، اکثر لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں، اچھے پولیس والے بھی ہیں، وہ احترام بھی کرتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن کچھ زہریلے ہوتے ہیں جن کو صرف اور صرف ایسا لگتا ہے کہ کچھ کرنے والا یہی لباس پہن کے آئے گا. ارے بیوقوفو، جس کو کرنا ہو اتنا بھاری لباس کیوں پہنے؟ کچھ تو سینس کا استعمال کرو. اور ان جاہلوں کو کھڑا کیا گیا ہے. اب ان کو چیک کرنا ہے، میرا امامہ اتروانا ہے، پگڑی اتروانا ہے. یہ چپکی ہوئی ہے، بندھی ہوئی ہے. دوسرے لوگ ریکویسٹ کرتے رہے کہ نہیں یہ چیز اتروانا ضروری نہیں، آپ اپنی مشین سے، بہت پتلا کپڑا ہے، بہت پتلا کپڑا ہے، موٹی جینس چیک ہو سکتی ہے تو یہ کیوں نہیں چیک ہوگی؟ لیکن کسی کو ضد ہے کہ نہیں اتروانا. ہم نے یہی پوچھا کیا کسی پنجابی سردار کی بھی اترواتے ہو؟ نہیں اترواتے، اس لیے کہ چھوٹا چھوڑا ان کے ساتھ رہتا ہے، نہیں اترواتے. بہرحال میرے عزیزوں، تعصب کی عینت اتارنے کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے ماحول اتنا خراب کیا. کیوں ہمارا لباس تمہارے لیے گڑنے لگ گیا، چبھنے لگ گیا؟ یہ سب جو حالات ہیں، ابھی جو برقعے کو لے کر پورا جو فساد برپا ہے، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آتا. میں تو ان لڑکیوں کو داد دیتا ہوں جو نقاب پہن کر کے اپنی فائٹ خود کرتی رہی. الحمدللہ آج ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں میں وہ بچیاں بھی عطا فرمائی، سلام ہے. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر تمہیں برقع پہننے سے یہ منع کرتے تو ان کا کورونا والا جو کٹ ہے وہ پہن کے چلے جاتے، وہ پہن کے جاتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس میں اور بھی بڑا نقاب ہے. کیا یہ اس چیز کو اتروائیں گے؟ کتنی بڑی یہ ہیپوکریسی ہے، یہ منافقت ہے کہ تم ایک جگہ کورونا سے بچنے کے لیے فائن لگاتے ہو چھوٹے سے ماسک پر، اور ان بچیوں سے حجاب اتروانے پر تم گیٹ بھی بند کرواتے ہو. یہ کیا ہے؟
یہ ڈیموکریسی ہے یا ہیپوکریسی؟ یہ منافقت ہے. ان کو اگر کوئی چیز چڑ رہی ہے تو وہی وہ نقاب جو اسلامی شان کو ظاہر کرتا ہے. اسلامی شان. ارے ماسک پہن کے بیٹھ سکتا ہے لیکن حجاب پہن کے کورونا کی پوری وہ کٹ پہن کر کے آ سکتے ہیں جس کو دیکھ کر کے لوگ ڈرتے ہیں کہ موت کا فرشتہ نہ آ جائے. ہاں یہ اکثر آتا ہے. اس کے لیے تو کوئی نہیں. ارے تم پورے جا کر کے دیکھو کتنے ہاسپٹلوں میں بیچارے ڈاکٹر پورے برقعے میں گھوم رہے ہیں, وہ کٹ پہن کر کے گھوم رہے ہیں. ان کو کسی نے اتروایا؟ سب کو پتا ہے. تم خود اپنی حفاظت کے لیے جب یہ کٹ پہن سکتے ہو تو ہم اپنی ایک اسلامی بہن کو یہ پہناتے اسی لیے ہیں کہ وہ ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رہے, ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رہے, کورونا سے بھی اور ہر طرح کے شر و فساد سے. لیکن یہ جو زہر پھیلا ہوا ہے یہ صرف اور صرف ان لوگوں کی طرف سے, آتنکیوں کی طرف سے, یہ دہشت گردوں کی طرف سے پھیلا ہے. من جملہ بات یہ ہے میرے عزیزوں, کرنا کیا چاہیے, کرنا کیا چاہیے تھا. علماء کرام, مشائخ اپنی ان ذمہ داریوں کو نبھائیں جو ان کے کندھوں پر دی گئی ہے. نیابت مصطفیٰ کی, نیابت انبیاء کی جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ باہر نکل کر خانقاہوں سے اب رسم شبیری ادا کرو. ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگوں کو یہ بات لگتی ہے کہ خانقاہ سے نکلنے کے بعد تکلیفیں تو آئیں گی, مصیبتیں تو آئیں گی, لیکن میرے عزیزوں پھر وہ صوفی کس کام کا جو صرف اور صرف اپنے مریدین کے جمگھٹے میں رہا اور امت کے مسائل کو حل نہیں کر سکا, امت کے مسائل کو نہیں دیکھ سکا. آج امت کس قسم پرسی کے عالم میں گزر رہی ہے اندازہ بھی ہے آپ. آج اس بات کی ضرورت ہماری قیادت نہیں, اور یہاں تو حال یہ ہے قیادت کے نام پر تو 1000 ٹکڑیاں ہیں. اگر میں کچھ بولوں تو پھر ظاہر سی بات ہے لوگ مجھے پولیٹیشین کہہ دیں. ابھی کل سے میرے نام کے ساتھ وہ لاحقے لگا دے گی یوٹیوب والوں کہ فلاں پالیٹکس پارٹی کے لیے انہوں نے حمایت کر دی, فلاں کی مخالفت کر دی. میں اتنی بات کہوں گا اے مسلمانوں, آپ سب کے لیے اب وقت آ چکا. جو اقبال 100 سال پہلے کہتا تھا, نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. کہاں کے شاہین ہیں, کون ہیں؟ سب چھوٹے چھوٹے لالی پاپ پہ قربان ہونے والے لوگ کون سے شاہین ہو سکتے؟ تمہارے مطالبے نہیں ہیں بڑے, تمہارے دعوے بڑے نہیں ہیں, تم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر راضی ہو کر کے جے جے پورے دن بھر گھومتے ہو. اب تو ماحول گرم کیا جاتا ہے, الیکشن کے وقت تو دیکھنے کا حال ہوتا ہے. بی جے پی میں بھی مسلمان, کانگریس میں بھی مسلمان, سماجوادی میں بھی مسلمان, سارے جھنڈے تمہیں کو پکڑائے گئے ہیں, سارے دوپٹے گلے میں تمہیں کو پہنائے گئے ہیں. اور حال تو یہ ہے صبح سے شام, دوپہر تک ایک پارٹی میں, دوپہر سے شام تک دوسری میں, شام کے بعد تیسری میں, ہر ایک سے 500 مل جائے. نعوذ باللہ من ذالک, معاذ اللہ رب العالمین. یہ طوائف کا کام ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بیچتی ہو ہر ایک الگ الگ آدمی کے پاس. میرے عزیزوں, اپنی حیثیت کو پہچانو, تم غلام مصطفیٰ ہو, تمہاری عزت, تمہارا وقار ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت تو اور آج خطرے میں ہے, اور تم آج بکنے پر تیار ہو ادھر ادھر کی غلامی میں. اور حیرت کی بات ہے کہ 70 سال سے ان مسلمانوں کے ذہن پر ایسی غلامی ڈالی گئی ہے کہ یہ دوسرا کچھ سوچنے پر بھی تیار نہیں. کچھ بولا جائے تو انہیں ایسا لگتا ہے یہ فلاں کا ایجنٹ ہے, فلاں کا ایجنٹ ہے. آج حالات ایسی ہیں. مسلمانوں کو اپنے اتحاد کی ضرورت ہے میرے عزیز. تم اپنی آج قیادت کو نہیں سمجھو گے تو پھر آنے والا وقت بہت سخت ہو جائے گا. اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کتے اب اپنے پٹوں سے آزاد گھوم رہے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے جب آوارہ کتے زیادہ ہو جائیں تو انسان کو سنبھل کر کے چلنا چاہیے, ورنہ یہ حملہ آور کتے کہیں سے بھی کاٹتے ہیں. اس بات کو محسوس کرو. ہم کسی کو کہیں, آج تو حالات یہ کوئی کسی بات پر یقین کرنے کو بھی تو تیار نہیں ہے. مسلمانوں کو اگر کوئی بات سمجھا دی جائے تو وہ یقین کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. اگر کوئی تمہارے درمیان قیادت کو لے آنا بھی چاہے
عوام تو عوام ہے، علماء کا حال میں نے دیکھا، ابھی بہار کے دورے سے آیا، بنگال اور آسام بھی دیکھا، یو پی بھی دیکھا، علماء کے بھی ذہن و دماغ میں ایسی باتیں ڈالی گئی ہیں کہ نہیں، مسلمانوں کے مسیحا تو یہ سیکولر جماعتیں، یہ سیکولر پارٹیاں جو ہیں یہی مسیحا ہیں، یہی ہمدرد ہے، یہی نجات دے سکتی ہیں، باقی کوئی نہیں۔ تمہاری غلامی، ذہنی غلامی اس قدر سطحیت پر آ چکی ہے کہ تمہیں اس بات پر ذرا افسوس بھی نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ایک مسلم قائد تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے تو تم تو بغیر کسی ثبوت و آدھار کے اس کو بی جے پی کا B2 بھی کہنے کو تیار ہو، اس کو پارٹ 2 بھی کہہ دو، پارٹ اے بھی بنا دو، لیکن ثبوت اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی باتیں تمہارے ذہن و دماغ میں کس نے ڈالی؟ انہی سیکولر لوگوں نے، انہی شیطانوں نے ڈال رکھا ہے۔ حیرت کی بات ہے، آج میں اگر کھل کر کے بولوں تو پھر ظاہر سی بات ہے آچار سنہتا بھی، کیا کہتے ہیں اس کو، کوڈ آف کنڈکٹ، لیکن بہرحال میں امت کو یہ پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں، آج یا کل تمہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی، تمہاری حفاظت تمہاری ہی چھت کے نیچے ہو سکتی ہے، تمہاری حفاظت تمہاری ہی چھت کے نیچے ہو سکتی ہے جب تک تم اس بات کو محسوس نہیں کرو گے۔ دوسرے لوگ جو عبرت کا نشان بنے ہیں کم سے کم انہیں دیکھ کر کے تو سدھر جاؤ۔ آج جن مسلمان لیڈروں نے اپنی 25 سال 40 سال زندگی کسی پارٹی کو دان کر دیا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ جیل میں سڑ رہا ہے، بعد میں پتا چلا کہ اس کا انکاؤنٹر ہو گیا ہے، مار دیا گیا ہے، اور پھر کوئی دیکھنے کو تک تیار نہیں، تمہیں ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور تم سمجھ بھی نہیں پا رہے۔ آج یہاں پر یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، مجھے سب اچھی طرح خبر ہے کہ میری باتیں نشر کی جائیں گی، لیکن علماء اور مشائخ کو میں کہتا ہوں سر جوڑ کر کے ایک بار سوچ کر کے تو دیکھو، اگر کوئی بی جے پی کا B2 ہے تو آپ کیا ہیں، آپ اتر جائیں، امت کی رہنمائی کریں، امت کی قیادت کریں۔ یہ ہزار ٹکڑوں میں جو بٹتی جا رہی ہے، انہیں کسی شیطان کا ڈر دکھا دکھا کر کے پارٹیاں اپنی طرف بٹورتی ہیں۔ اتر پردیش کا ماحول یہی چل رہا ہے، اتر پردیش کا ماحول یہی چل رہا ہے، ہر کوئی مسلمانوں پہ ایک لالی پاپ پکڑانا چاہتا ہے، اور یہ اتنے میں خوش ہے، اتنے میں خوش ہے کہ ہاں ٹول گیٹ جو ہے فری کرا کر کے دے دیں گے نیتا جی ہمارے، اور کیا کرائیں گے، اور کیا کرائیں گے، کسی بہن کو ساڑی پہنا دیں گے، کسی کو دوپٹہ بانٹ دیں گے خیرات میں، بس اتنے پر خوش ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں پر پاور دیا ہے، طاقت دیا ہے، تو اپنا مقصود، اپنا مطمع نظر ایک متحد بنا کر کے فیصلہ کرو، ورنہ تمہاری قیادت ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی سازشیں ہو چکی ہیں۔ آج کیا کھل کر کے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے ووٹ کی بھی ضرورت نہیں؟ یہ کوئی میں نئی بات تو نہیں کہہ رہا، لوگ اس بات کو آج علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ووٹ کی ضرورت نہیں۔ ہمارے یہاں پر 25 کروڑ 30 کروڑ کی آبادی ہے، تم ہندوستان کے مستقبل کو طے کر سکتے ہو۔ جتنا دوسروں کا حق ہے اتنا ہی ہمارا بھی ہندوستان کی زمین پر حق ہے۔ جتنے دوسروں نے ترقیاں نہیں کی ہوگی اتنے مسلمانوں نے بھی ترقیاں کی ہیں۔ جتنے دوسروں کے ہاں سے انجینئر ڈاکٹر پیدا ہوئے اتنے ہی ہمارے گھروں سے بھی انجینئر ڈاکٹر پیدا ہوئے۔ ہندوستان کے پرچم کو بلند کرنے میں یہاں سب کا یوگدان ہے اور سب کا حصہ ہے، لیکن آج یہ جو ہمارے ساتھ ڈبل پالیسی اور دوغلاپن کیا جا رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں میسج کے طور پر اتنی بات نشر کرنا چاہوں گا۔ آج ایک بات پر متحد تو ہو جاؤ، کسی ایک قیادت کو تسلیم تو کر لو۔ بہتوں کو تم نے آزمایا، ایک بار اپنوں کو آزما لو۔ بہتوں کو آزمایا، ایک بار اپنوں کو آزما لو۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر اپنا کوئی تمہاری مدد کے لیے نکل کر کے آتا ہے تو اللہ اس کے رسول کو گواہ بنا کر کے ایک بار مان لو۔ ہمارے والد گرامی فرمایا کرتے تھے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بیٹا کہ تمہیں جو چیز پسند نہیں ہوتی، باپ اگر کہہ رہے ہیں یہ کر لے، تمہیں یہ کپڑا پسند نہیں لیکن باپ کہتا ہے یہ پہن لے، ہمارے والد کہتے ہیں کہ پہن لیا کرو، اس لیے کہ اگر تم نے پہن لیا باپ کی بات رکھتے ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ اس باپ کی بات کی لاج رکھتے ہوئے اگر وہ کپڑا غلط بھی ہوگا مولا اسے تمہاری نعمت بنا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے فرما برداری کی ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ میرے باپ کی پیروی کرو، فرما برداری کرو۔
اگر وہ کانٹوں والا لباس بھی ہوگا تو رب تعالیٰ اسے مخمل بنائے. میں اتنی بات کہوں گا، اے مسلمانوں، تم متحد ہو جاؤ اور اپنی قیادت کو بٹنے نہ دو، ایک طرف آ جاؤ، ورنہ اس زہریلے ماحول کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن و غازی، منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا. منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کر دیے جاؤ گے. اس لیے آج سرکار غریب نواز کے عرس کے موقع پر میں پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ اپیل ضرور کرنا چاہوں گا، اپنی قیادت کو پہچانو، اپنی قیادت کو پہچانو. آج سب سے بڑا تمہارا ایشو یہ ہے کہ اس کو مت دیکھو کہ جو 5 سال میں ایک مرتبہ تمہیں پیٹھ تھپانے کے لیے آئے، بلکہ اسے دیکھو جو تمہارے تحفظ اسلام کی بات کرے، قرآن و حدیث کی حفاظت کی بات کرے، جو رسول اللہ کی عزت کی حفاظت کی بات کرے. اسے اپنا قائد یہاں تسلیم کرو گے تو انشاءاللہ العزیز میرا یقین ہے کہ مولا تعالیٰ ایسی قیادت میں برکت بھی عطا فرمائے گا. اور یہ تمام جو ناسور پھیلے ہوئے ہیں، ان کینسر کے پھوڑوں کو مولا بہت جلدی ہلاک بھی فرمائے گا انشاءاللہ العزیز. میں امید کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو پھر دوبارہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا اور اچھے انداز سے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم آج اجمیر معلیٰ میں حاضر تو نہیں ہیں، لیکن مولا کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہماری روحوں کو مولا اجمیر پہنچا دے. غریب نواز کے قدموں میں ہماری روحوں کی حاضری ہو اور ان کے برکات اور فیوز ہمارے قلب پر جاری و ساری فرما. ہماری آنکھوں میں ان کی محبت کا نور عطا فرما، ہمارے دلوں میں ان کی محبت کا سرور عطا فرما. مولا غریب نواز کے پرچم کو جس طرح سے بلند تو نے فرمایا، سدا قیامت تک بلند و بالا رکھ. اور ہم مسلمانان ہند کو مولا عزت و آبرو عطا فرما. ظالموں کے چنگل سے اور بری نظر سے ہندوستان کی حفاظت فرما. اس ملک عزیز کو جو فسادی اور جو آتنکی بد نظر رکھتے ہیں مولا، ان تمام کو کیفر کردار تک پہنچا. اللہ ہمارے ملک عزیز میں امن و شانتی عطا فرما، اس کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.